بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے جو دو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کا مفہوم یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیفاً، سچے اور سچے دل سے اسی کی طرف سیدھا رخ اختیار کر کے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تھوڑی بات یہ سمجھ لیجئے، اپنے چہرے کو فقط ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھنا، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، شرک سے کلیتاً انکار کر دینا، اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا، اپنا مرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کے لیے ہی جاننا کہ میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا، وہ واحد، اور میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ ایک اللہ واحد کے لیے، ایک اس واحد ذات کے لیے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے ہر حال سے خود کو رب قدوس کے لیے جھکا لیا ہے، اسی کا ہو گیا ہوں، اسی کا ہو گیا ہوں۔ تو پھر میرا کوئی عمل اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہے۔ آج اس موضوع کے انتخاب کا ایک سبب یہ تھا کہ بعض لا دین یا بے دین اور سیکولر طبقے، یوں کہہ لیں مذہب بیزار لوگ، مذہب بیزار لوگ، اب سب ٹیون زیادہ آ رہی ہے، مذہب بیزار لوگ عید قرباں کی نسبت ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے ایک موقع پر ہی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانوروں کا خون بہا دیا جائے؟ یہ تو جانوروں پر ظلم ہے، یہ تو جانوروں پر ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان قربانیوں پر جو پورے عالم اسلام میں ہوتی ہیں اور اس پر کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس پر کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہی کھربوں روپیہ انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، غریبوں کی داد رسی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جانوروں کو اس طرح ذبح کرنا یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، یہ اعتراض اور یہ سوچ مذہب بیزار سیکولر مائنڈ لوگوں کی ہے، جو ہر چیز کو اپنی ایک خاص اینک سے دیکھنے کے قائل ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بڑی روشن خیالی ہے، اس کے اندر بڑی کہہ لیجئے بیداری ہے، شعور کی بیداری ہے، انسانیت کا اس میں بھلا ہے۔ تو اپنی بات کا آغاز اسی سوال کے جواب سے کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لیجئے، بحیثیت مسلمان ہم اول دن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اظہار کرتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ، اسے مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے اس بات کو مان لیا کہ وہ رب العالمین جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کس کس چیز کو کس کس حکمت اور کس کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی، اس کے پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی رب نے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے ایک پورا چارٹر قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ ایمان لائے ہو، یہ چارٹر ہے ہدایات کا، تعلیمات کا، احکامات کا۔ اب تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے، سو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کی پیروی کی طرف آتے ہیں۔ یہ دین ہم پر فرائض کو فرض کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب استطاعت کے لیے حج فرض ہو گیا، یہ چیزیں فرض ہو گئیں۔ اب ان فرائض کی ادائیگی ایک مسلمان پر لازم ہو گئی، اور ہر چیز اظہار ہے اس بات کا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رب، ہم سچے مومن، ہم تیری تعلیمات پر اپنی نماز کی صورت میں، اپنے روزوں کی صورت میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں، حج کی ادائیگی کی صورت میں عمل پیرا ہے۔ اب عمل کرتے ہیں تو مسلمان، عمل نہیں کرتے تو گناہگار، انکار کرتے ہیں تو کافر۔ اگر ان فرائض کا انکار کرتے ہیں تو کافر، اور اگر غفلت سے، کاہلی سستی سے کسی عمل کے کرنے میں
سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ گار، اور اس پر جواب دہی، اس پر جواب دہی۔ اسلام قبول کیا، ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ مالک تیرے احکامات کو مانیں گے، تیرے احکامات کو مانیں گے۔ انہی احکامات میں سے ایک قربانی ہے، ایک قربانی۔ عید قرباں کا ماہ مقدس آ رہا ہے، صاحبان استطاعت قربانی کریں گے، صاحبان استطاعت قربانی کریں گے، اور مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اب یہ جان لیں، اللہ کی اطاعت قرآن کی روح سے ایک بندہ مومن پر لازم۔ قرآن نے جا بجا اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ جو کوئی اطاعت کرے گا اپنی مسلمانی کا تحفظ کرے گا، اپنے ایمان کا تحفظ کرے گا، اور جو غفلت کا شکار ہوگا ایمان کی کمزوری بھی آئے گی، اسلام پر عمل پیرا ہونے میں کمزوری بھی آئے گی، نتیجتاً زندگی کے دیگر اعمال صالحہ بھی کمزور ہوتے جائیں گے، اعمال صالحہ بھی کمزور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے۔ رب کے لیے نماز، رب کے لیے قربانی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جان لیجئے، سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بندہ مومن کی زندگی کا حصہ، اور قربانی ہر سال اللہ کے لیے، ہر سال اللہ کے لیے کس پر لازم؟ صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، مقیم، عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان، صاحب نصاب، اس پر لازم اور واجب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کی سنت، جو اس پر عمل پیرا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جو بات میں نے چلائی، اب آگے یہ بھی بات عرض کروں۔ ایک تو ہوگی ابراہیم کی سنت ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، جس جانور کو ذبح کیا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اون کی بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر
احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعالها واصفارها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عید قرباں کے دن ابن آدم کا کوئی عمل جانور کے خون کے بہانے سے بہتر نہیں ہے، جانور کے خون کے بہانے سے بہتر نہیں ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بے شک جب جانور کا خون بہا دیا جاتا ہے وہی جانور روز قیامت اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، آیات میں نے پہلے عرض کر دی، حدیث آ گئی کہ عید قرباں کے دن جانور کا خون بہانے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا قربانی کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اب یہ جان لیجئے، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم، اس پر عمل کیا تو گویا وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی ہر بندہ مومن کو مل جاتی ہے کہ میرا ہر عمل اب اللہ کے لیے ہے، میرا ہر عمل اب اللہ کے لیے ہے۔ وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا کرنا اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ قربانی کرنا اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ بندہ مومن جو آج جانور کی قربانی صرف اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا حکم مان کر کرنے والا ہے، اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جب دین کو ضرورت پڑے گی تو یہ کسی قربانی سے دریغ کرنے والا نہیں ہوگا، کسی قربانی سے دریغ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ بات جو پہلے میں نے کہی کہ بد مذہب سیکولر طبقہ اہل ایمان پر جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی ایک ہی دن میں لاکھوں جانوروں کا خون بہا دینا، لاکھوں جانوروں کا خون بہا دینا یہ جانوروں پر ظلم ہے، کھربوں روپیہ خرچ کر دینا یہ انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ ہو سکتا ہے، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں وہ فقط قربانی پہ بات نہیں کر رہا، وہ حملہ کر رہا ہے اسلام کی نظریاتی سرحد پر، اسلام کے اس نظریہ پر جو اسلام نے ہمیں دیا کہ مسلمان ہو گئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بندہ مومن یہ اعلان کر دے
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو اس پر عمل پیرا رہیں، عمل پیرا رہیں۔ وہ عمل ایمان کو بھی تقویت دے گا، جذبہ ایثار، جذبہ قربانی کو بھی وہ جلا بخشے گا، اور دوسری طرف جو اہم ترین چیز اسلام کی نظریاتی سرحد کا بھی تحفظ ہوگا۔ دشمن بول پن رکھنے والے مسلمان اہل ایمان، ان کو اس نظریے سے پھسلانا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی اگر غریب کے لیے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک، اب آ جائیں اس جہت کی طرف، اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ کھربوں روپے کی قربانی ہوئی، توجہ سمجھ لیجئے گا، کھربوں روپے کی قربانی ہوئی، اس کا مطلب ہے صرف قربانی نہیں ہوئی، کھربوں کا کاروبار ہوا، کھربوں کا کاروبار ہوا، روپیہ گردش میں آیا، روپیہ گردش میں آیا۔ وہ جس نے غلہ بانی کی، جس نے جانوروں کی فارمنگ کی کاروبار کے لیے، اس کا کاروبار، اس کی وہ فارمنگ، اسے بھی اپنے اس کاروبار کا نتیجہ مل گیا۔ بیپاری نے اس سے لیا، مارکیٹ میں فروخت کیا، اسے بھی اپنے کام کا حصہ مل گیا، کاروبار کا حصہ مل گیا۔ خریدار نے لیا، ایک واجب دین محمدی اس کی ادائیگی کر لی۔ وہ گھر کہ شاید جن گھروں میں سالہ سال میں گوشت نہ پکے، عید قرباں پہ ان گھروں میں بھی گوشت پہنچ گیا، ان گھروں میں بھی گوشت پہنچ گیا۔ اب اس کا چمڑا، اس کا چمڑا، اسی جانور کی آنتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ چمڑا کھال کی صورت میں صدقہ ہو گیا۔ وہ کسی غریب کی ضرورت پوری کرنے والا ہو گیا، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرنے والا ہو گیا، کسی بیمار کی ضرورت پوری کرنے والا ہو گیا۔ وہ کسی فلاحی ادارے کو دیا، کسی تعلیمی ادارے کو دیا۔ فلاحی ادارے نے اپنی خدمات پیش کی، تعلیمی ادارے نے اپنی خدمات پیش کی، وہ کام میں آ گیا۔ آگے چلیے، وہی چمڑا ٹینڈری میں چلا گیا، انہوں نے اسے چمڑے کی صورت دے دی۔ لیدر کا سارا کاروبار، وہ لیدر جیکٹس ہیں، وہ لیدر سوٹس ہیں، وہ شوز ہیں، وہ گلوز ہیں، 100 طرح کی چیزیں جو لیدر سے بننے والی ہیں، اس صنعت سے وابستہ کیا لاکھوں لوگ جو اس صنعت سے وابستہ ہیں، ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا۔ میرے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ قربانی کا کرنا، پہلی بات اسلام کی نظریاتی سرحد کا تحفظ۔ قربانی کرتے ہیں، ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، قربانی کر رہے ہیں، جاری رکھے عمل۔ ایمان کی مضبوطی کی ضمانت مہیا کرتا رہے گا یہی عمل، نہیں تو پیسے کی محبت غالب آ جائے گی، نہیں تو پیسے کی محبت غالب آ جائے گی، مادیت زدہ ہو جائیں گے۔ جو قربانی کرتے ہیں، قربانی ہو گئی، پیسے کی محبت دل سے نکلی، جانوروں کو ذبح کیا، اظہار کیا مولا تیرے دین کو ضرورت پڑی، ہم حاضر، ہمارا مال حاضر، ہماری جان حاضر۔ اور پھر اسی ایک کام کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔
لہٰذا سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اگر کوئی بد مذہب دین بیزار طبقہ ایسی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں علم ہو کہ ہم اسے جواب کیسے دیں۔ پہلا کام نظریاتی تحفظ، اور دوسرا عملاً سمجھ لیں فقط قربانی کرنا کام نہیں ہے، اس ایک کام کے ذریعے لاکھوں کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ دین نے جو تعلیمات دی ہیں بغیر کسی بھی لیت و لال کے ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے ہوں، کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہی ہماری دنوی اور اخروی